بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتنگ کہانی کے ایک زوردار اور مزیدار سے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کو منٹو پارک کے بارے میں چند کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو آپ کو یقیناً حیران کر دینے والی اور بہت زیادہ معلومات پہنچانے والی ہوں گی۔ منٹو پارک کی پتنگ بازی گراؤنڈ دنیا کی واحد گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر ایک ہی پتنگ باز استاد کا مقابلہ دوسرے پتنگ باز استاد سے آج سے 170 سال پہلے شروع ہوا اور سٹل 170 سال سے پتنگ بازی کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان جاری رہا اور 2004 میں پتنگ بازی پر پابندی لگنے کے بعد ہی یہ گیم ختم ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیم سر انجام نہیں دے سکی۔ دوسرا، منٹو پارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں یہ دنیا کی واحد گراؤنڈ ہے کہ جس میں کئی ہزار لوگوں نے نسل در نسل شاگردی اختیار کی اور یہاں پر آ کر اپنے فن کے جوہر دکھائے اور پتنگ سازی اور پتنگ بازی میں ایسا نام پیدا کیا کہ جو دنیا میں کسی اور ملک اور کسی اور علاقے کو نصیب نہیں ہو سکا۔ منٹو پارک دنیا کی واحد وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر ایک استاد آج سے 80-90 سال پہلے جب ان کے پتنگ بازی کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے سر پر 40 گز لمبی گلابی رنگ کی پگڑی باندھ کر آیا کرتے تھے اور ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پتنگ باز استاد کا نام تھا استاد پیر بخش عرف پیرا۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ٹیشو پیپر کا گڈا بنایا گیا بسنت میلے میں، جس کی لمبائی 48 فٹ اور چوڑائی تقریباً 40 سے 42 فٹ تھی۔ آج تک دنیا میں اس سے بڑا ٹیشو پیپر کا گڈا نہ کہیں بنایا گیا اور نہ کہیں دیکھا گیا۔ منٹو پارک کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایک پتنگ باز نے منٹو پارک کے کپ فائنل میں ایک ہی پتنگ سے سارے پیچ کاٹ کر وہ ٹورنامنٹ کا فائنل جیتا اور وہ پتنگ باز تھے استاد پرویز بٹ عرف بٹ بیٹریوں والے کے نام سے جو مشہور تھے۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی پرانے بزرگ پتنگ ساز جو کہ بابا کپوں والے کے نام سے مشہور تھے، ان کی یاد میں ہر سال میلہ منایا جاتا تھا جس میں سارا دن صرف کپ اڑائے جاتے تھے اور اس بابا جی کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ منٹو پارک کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ منٹو پارک میں جب بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوتے تھے تو دونوں ٹیموں کی طرف سے اپنے کھلاڑیوں اور اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے لیے 15-15 20-20 دیگیں بریانی کی اور قورمے کی پکا کر لوگوں کو کھلائی جاتی تھی کہ جو کہ دنیا کے کسی اور گراؤنڈ میں کبھی آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ اتنی زیادہ مقدار میں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ہو۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ منٹو پارک میں جب کوئی شاگرد ہونے آتے تھے تو یہاں پر 4 آنے سے لے کر 5-5 لاکھ روپے تک بھی لوگوں کا خرچہ آیا ہے پتنگ سازی اور پتنگ بازی میں شاگرد ہونے کا، جس میں لوگوں کو منو مٹھائی اور سینکڑوں گز کی مقدار میں کپڑے کی پگیں استادوں میں بانٹی جاتی تھیں۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ منٹو پارک میں سوائے عید کے 2 دن اور یا کوئی پتنگ باز کھلاڑی فوت ہو جائے تو صرف گیم بند ہوتی تھی، ورنہ یہ 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ مسلسل گیم چلتی آ رہی تھی اور اس میں کبھی بھی تعطل پیدا نہیں ہوا۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے دنیا کے بہترین پتنگ باز اور بہترین پتنگ ساز پیدا کیے جنہوں نے کہ اپنے فن کا لوہا پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی منوایا اور پتنگ سازی میں اور پتنگ بازی میں دنیا کے بیسٹ کھلاڑی قرار پائے۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ منٹو پارک میں پتنگ بازی اس وقت بھی ہوا کرتی تھی جب کہ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی
اور شاہی قلعے کی بالکل دیوار کے ساتھ دریائے راوی بہتا تھا اور یہ پتنگ بازی دریائے راوی کے کنارے کھڑے ہو کر ہی کی جاتی تھی۔ منٹو پارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر تیار ہونے والے پتنگ بازوں اور پتنگ سازوں نے اس قدر شاگرد کیے کہ پاکستان چھوڑ کر آج کل پورے یورپ، امریکہ، کینیڈا میں بھی ان استادوں کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد اپنے شوق کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ کچھ تھے منٹو پارک کے بارے میں بہت ہی زیادہ متاثر کرنے والے حقائق جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ کاوش اور یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور مزیدار سے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔